رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماع المعارف والیقین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی ابا عبداللہ الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین وعلى أصحاب الحسين اللهم لعن أولا والثانيا والثالثا والرابع واليزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن قتلوا في سبيل الله أمواتا صلوات على محمد عزیزان محترم بزرگان ملت، آج شب عاشور ہے، قیامت کی رات ہے، پیاسوں کی رات ہے، ماؤں کی رات ہے۔ میں عموماً تو آج کی شب فضائل کی شب نہیں ہے، لیکن جس آیت کا تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، میں دو جملے مظلوم کربلا کے سلسلے سے بیان کروں گا اور میں مصائب کی طرف چلا جاؤں گا۔ یقیناً آج بالکل نا کے برابر فضائل ہوں گے، لیکن انشاءاللہ یہ شب آہ و بکا کی ہے، یہ گریے کی شب ہے، یہ مصائبوں کی شب ہے، اور مصائبوں میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ حکم الہی ہے لا تحسبن قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خبردار انہیں کبھی مردہ نہ سمجھنا جو راہ خدا میں مارے گئے ہوں، انہیں کبھی مردہ شمار نہ کرنا جو راہ خدا میں مارے گئے ہوں۔ میں ایک مثال اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ لا تحسبن قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خبردار آج کی شب یہ محسوس کیجیے گا، بس میں جو لفظ کہنا چاہتا ہوں، خبردار انہیں کبھی میت نہ سمجھنا، انہیں کبھی مردہ نہ سمجھنا جو راہ خدا میں مارے گئے ہوں، بلکہ وہ اپنے رب کی جانب سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ تو شہدائے کربلا جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اور سید الشہداء امام حسین مظلوم کربلا، حضور ہمارا عقیدہ، اور عقیدہ ہی نہیں حقیقت بھی یہی ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، اور حسین تابہ محشر زندہ رہیں گے۔ حسین کو نہ کل کوئی مار سکا تھا، نہ آج کوئی مار سکتا ہے، اور نہ تابہ محشر کوئی مار سکے گا۔ لفظ بدلوں تو حسین کو نہ کل کوئی مٹا سکا تھا، نہ آج کوئی مٹا سکا ہے، اور نہ تابہ محشر کوئی مٹا سکے گا۔ جوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں اور ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حرملہ اعلان یہ کہتے ہیں کہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین تابہ محشر
ज़िंदा रहेंगे तो दुश्मनान हज़ार, दुश्मनान हुसैन, दुश्मनान इस्लाम सवाल करते हैं कि हुजूर ये बताइए कि कातिल जब तक कातिल नहीं कहलाता जब तक मकतूल सामने ना हो। भाई सवाल पहुंच जाए तो मेरे साथ रहिएगा, इसलिए कि साहिब फ़हम अफराद यहाँ बैठे हैं। भाई कातिल जब तक कातिल नहीं कहलाएगा जब तक लाशा सामने ना हो, जब तक मैयत सामने ना हो, जब तक मुर्दा सामने ना हो, जब तक मकतूल सामने ना हो, तब तक किसी को कातिल नहीं कहा जा सकता। तो सवाल करते हैं कि जब आपका दावा यह है कि हुसैन न कल मरे थे न आज मरे हैं न ताबा महशर मरेंगे, तो जब हुसैन मरे ही नहीं तो यजीद को कातिल कहते क्यों हो? भाई सवाल पहुंचा है आपके अज़हान तक तो मुझे एहसास कराइएगा कि सवाल पहुंचा है। क्या हजूर जब आप ये कह रहे हैं कि जब हुसैन मरे ही नहीं तो फिर यजीद को कातिल कहते क्यों हो? तो इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ हजूर, हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान के लॉ ने, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं कि जिनके काटने पर पाबंदी लगाई है कि आप ये दरख्त नहीं काट सकते, आप ये दरख्त नहीं काट सकते। हजूर आप उनमें से कोई एक दरख्त काट लीजिए कि जिसके ऊपर पाबंदी लगी है कि जिसे काटा नहीं जा सकता, और सिपाहियों को खबर हो जाए कि आपने वो दरख्त काटा है कि जिसके काटने पे पाबंदी लगाई थी, वो आएंगे आपको पकड़ेंगे और ज़िंदान में डाल देंगे। आप ज़िंदान में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और एक मुद्दत के बाद आपकी औलाद आपके पास आए और आकर कहे बाबा जान आपने जो दरख्त काटा था वो अपनी जगह से फिर उगने लगा, आपने जो दरख्त काटा था वो अपनी जगह से फिर परवान होने लगा, आपने जो दरख्त काटा था वो फिर से ज़िंदा होने लगा, लिहाजा सरकार से दरख्वास्त कीजिए कि हमने जो दरख्त काटा था हमें छोड़ दिया जाए। अब आप एप्लीकेशन लगाइए सुप्रीम कोर्ट में और कहिए कि हुजूर हमने जो दरख्त काटा था वो अपनी जगह से उगने लगा है, हमें छोड़ दिया जाए। तो क्या कोर्ट आपको छोड़ेगा? नहीं ना, बल्कि क्या कहेगा कि हुजूर जुर्म तो आपने किया है, ये तो पेड़ का कमाल है कि वो कट के ज़िंदा हुआ है। बहुत सन्नाटे में, हाँ मैंने बहुत आसान मिसाल दी है। भाई मुजरिम तो आप हैं, ये तो पेड़ का कमाल है कि वो कट के ज़िंदा हुआ है। करबला में यही हुआ, यजीद ने सरे हुसैन कटवा तो दिया पर यह एजाज़ इमामत था कि वो कटे सर से भी नौका सिला से कलाम कर रहा है। तो हुजूर ये वो ज़ात है जो कल भी ज़िंदा थे, ये वो ज़ात है जो आज भी ज़िंदा है और ये वो ज़ात है जो ताबा महशर ज़िंदा रहेगी। हुजूर इसलिए कि इसने इस्लाम बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। मैंने कहा मैं मसाइब फ़ज़ाइल नहीं पढ़ने वाला हूँ, आज की शब यकीनन मसाइबों की शब है। हुजूर रिवायात में है कि मोमिनीन सिया लिबास पहने, कोशिश करे कि पुराने से पुराना लिबास पहने, ऐसा लिबास हो और जब वो पहने तो गरेबान चाक हो, आस्तीनें पलटी हुई हों। मालूम है क्यों? गरेबान चाक ये दस्तूर था कदीमी ज़माने का कि गरेबान चाक उस वक्त किया जाता था कि जब बहुत बड़ी मुसीबत टूटी हो। ये रिवायात है और यहाँ तक भी रिवायात है कि जब ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए आप करबला मोहल्ला जाएँ तो कोशिश करो कि आपके गरेबान चाक हों, आस्तीनें पलटी हुई हों, इसलिए कि गरीबुल वतन की ज़ियारत के लिए आए हो। तो महसूस कीजिएगा ये शाम शब आशूर है, ये शाम आशूर है, ये प्यासों की रात है, ये माओं की रात है। आज की शब हर माँ अपने जवान को आरास्ता कर रही है और कलेजे से लगा के कह रही है मेरे लाल कल तुम्हें अकबर से पहले कुर्बान होना है। हुजूर जितना गिरिया कर सकते हैं कर लीजिएगा, हो सकता हो कि अगली शब आशूर हमारे नसीब में ना हो, हम हयात रहे या ना रहे, हम आले मोहम्मद को उनके घर गुजरे हुए घर का पुर्ता पेश कर सके या ना कर सके। क्या क़यामत का मंजर होगा, आप सोचिए कि क्या एहसास होंगे कि हर माँ की आँखों के सामने उनका जवान होगा और कोई माँ ये नहीं कहती कि मेरे लाल मेरे गले लग जाइए आखिरी शब है, बल्कि क्या कह रही है मेरे लाल कल तुम्हें हुसैन पे निशान हो जाना है, मेरे लाल कल तुम्हें अकबर से पहले मैदान में जाना है, और अगर मेरे लाल आपने कुर्बानी नहीं दी तो ये माँ अपना दूध ना बख्शेगी। क़यामत की रात है, क़यामत की रात।
کوئی ماں اپنے جوان کو کلیجے سے لگا کے یہ نہیں کہتی ہے میرے لالیہ آخری شب ہے میرے کلیجے سے لگ جانا عزادارو، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے یہ منزل پڑھ پاؤں گا۔ شب عاشور ہے، جناب زینب و محمد کو آراستہ کر رہی ہیں، لیلا کڑی الجمال کو آراستہ کر رہی ہیں، فروا جناب قاسم کو آراستہ کر رہی ہیں۔ ایک ایک بی بی اپنے اپنے جوان سے کہہ رہی ہے کہ کل میری جانب سے حسین پہ قربان ہو جانا، کل میری جانب سے حسین پہ قربان ہو جانا۔ لیکن ایک بی بی ہے جو خیمے کے درمیان بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ غازی نے جب رونے کی آواز سنی، قریب آئے، فرمایا شہزادی ام کلثوم آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کلثوم نے تڑپ کے کہا کہ کل سب اپنی جانب سے کسی نہ کسی کو قربان کر رہے ہیں، ارے میں کسے قربان کروں گی؟ عباس نے تڑپ کر کہا شہزادی آپ کی جانب سے عباس قربان۔ جزاک الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ بہت سخت منزل ہے عزادارو، بہت سخت رات ہے۔ کوئی پوچھے ان بچوں سے کہ جو پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں، کوئی پوچھے، میں اگر لفظ کہوں عزادارو قیامت گزر جائے، میں مثال دوں حضور، جب اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، آپ کبھی جب اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر پہ نکلتے ہیں نا، اور راستے میں اگر بچہ یہ کہہ دے کہ بابا پیاس لگی ہے، تو آپ سواری روک دیتے ہیں، پہلے پانی کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے بچہ پیاسا نہ رہ جائے۔ کیسے یہ رات گزری ہوگی جب پوری رات بچہ کہتے رہے ہوں گے بابا ہمیں پیاس لگی ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ میں 2 لفظ اور پڑھوں گا اور مجلس تمام ہو جائے۔ عزادارو بس ایسے ہی گریا ہوتا رہے اور حق کوشش کرو کہ حق ادا ہو جائے۔ عزادارو ہر بچہ کہہ رہا ہے الاتاش الاتاش الاتاش۔ معلوم ہے آج کی شب یہ آوازیں کتنی بلند تھی؟ یہ آوازیں اتنی بلند تھی کہ حر پوری رات بے چین رہے اور کہہ رہے ہیں زوجہ کیا تمہیں حسین کے خیمے سے پیاسوں بچوں کی آوازیں نہیں آتی ہیں؟ ایسی آوازیں جو مجھے سونے نہیں دیتی ہیں۔ ہاں ہر بچہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ لیکن انہی بچوں میں ایک بچہ ہے جو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اماں میں پیاسا ہوں۔ ایک شیر خار ہے جو گہوارے میں لیٹا ہے، وہ بول نہیں پاتا کہ اماں میں پیاسا ہوں، لیکن ہاں کڑیے ارباب مقاصد لکھتے ہیں کہ شیر خار جب اپنی پیاس کا اظہار کرتے تھے تو ماں نے پہلی مرتبہ جب یہ منظر دیکھا تو چیخ ماری۔ امام حسین نے پوچھا رباب رونے کی وجہ کیا ہے؟ شب عاشور ہے، رباب آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو رباب بس ایک فکرہ کہتی تھی اے میرے سید و سردار، ہمارا اصغر اپنی سوکھی ہوئی زبان نکالتا ہے اور ہونٹوں پہ پھیراتا۔ اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ابھی گہوارہ برآمد ہوگا شہزادہ علی اصغر کا، آپ زیارت کریں گے؟ میں نے کہا مصائب میں کمی نہ رہ جائے، جہاں تک رو سکتے ہیں رو لیجیے گا۔ اور یقین جانیے آج کی شب میں اگر ہماری آنکھ سے آنسو نہ گرا تو محسوس کیجیے گا کہ ہم نے پورا سال عبادت نہ کی ہے۔ یہ قیامت کی شب ہے عزادارو، آپ زیارت کریں گے اس گہوارے کی کہ جس گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں رباب نے چلتے ہوئے خیمے سے اٹھائی ہیں۔ امانت کے طور پر کہا تھا اصغر تیری یاد لے کے جا رہی ہوں، اکبر نشانی لے کے، اصغر نشانی لے کے جا رہی ہوں۔ سنیں گے عزادارو، قیامت تو جب گزری کہ جب تمام شہداء شہید ہو گئے اور حسین اکبر کے کلیجے سے برچھی کفن نکال چکے اور عصر کے میدان میں کھڑے ہو کر حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ جب یہ آواز خیمے میں گئی تو اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ خیمے میں کوہرام برپا ہوا۔ امام نے پوچھا شہزادی رونے کی وجہ کہ جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، جب سے استغاثہ بلند کیا ہے اصغر اپنے آپ کو جھولے میں قرار نہیں دیتا ہے۔ میں 2 لفظ پڑھ دوں اور بات آگے بڑھ جائے اور احساس کیجیے گا۔ امام نے کہا لاؤ اصغر کو مجھے دے دو۔ اصغر کو اپنی آغوش میں لیا
ابھی خیمے سے چل ہی رہے تھے کہ پیچھے سے 4 سالہ بیٹی نے دامن تھام لیا اور فرمایا بابا میرے بھائی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مقتل کی جانب؟ بابا میرے بھائی کو مقتل میں نہ لے کے جاؤ، اس لیے کہ جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ زندہ پلٹ کے نہیں آیا ہے۔ جزاک الزہرا، جزاک الزہرا۔ امام فرماتے میری لاڈلی تیرا بھائی پیاسا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے قطرہ آب نصیب ہو جائے۔ امام شیر خار کربلا کو میدان میں لے کر آئے اور آواز دے رہے لعینو، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، خیموں میں پانی ختم ہو گیا۔ میں 2 روایت پڑھوں گا عزادارو، بس احساس کر لینا۔ پھر امام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے حسین پانی پی لے گا، حسین سیراب ہو جائے گا، تو لو میں اپنے بچے کو زمین کربلا پہ لٹا دیتا ہوں۔ جلتی ہوئی زمین پر 6 مہینے کا بچہ، جب کوئی جواب نہ آیا امام نے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، فرمایا میرے لال تم بھی امام وقت کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کرو۔ تاریخ نے لکھا کہ اصغر نے ننھی سی زبان باہر نکالی، سوکھے ہوئے پھونٹوں پر پھیرنا شروع کی، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ لعین نے 3 بھال کا تیر چلایا، اصغر کے گلے پہ لگا، تیر بھاری تھا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ 3 بھال کا تیر اصغر کے گلے میں لگا، حسین کے بازو میں بے بس ہوا، پتہ نہیں کیا منظر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا۔ اور بابے مقاتی لکھتے ہیں کہ حسین نے ایک ہاتھ سے شہزادے کو سنبھالا، ایک ہاتھ سے تیر پکڑا، یا علی کہا اور تیر نکالا، بچہ باپ کے ہاتھوں سے رخصت ہو۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا۔ عزادارو کیا کیفیت ہے آپ کی، کیا کیفیت ہے؟ میں ایک لفظ کہوں، جو کیفیت امام حسین کی علی اصغر کے لاشے پہ ہے وہ کیفیت کسی کے لاشے پہ نہیں ہوئی۔ امام نے صبح سے لاشیں اٹھانے شروع کیے ہیں، لیکن جو کیفیت مظلوم کربلا کی شہزادہ علی اصغر کے لاشے پہ تھی وہ کسی کے لاشے پہ نہیں تھی۔ معلوم ہے کیفیت کیا تھی؟ اصغر کے لاشے کو ابا کے دامن میں رکھا، حسین 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ 2 جملے سن لیجیے عزادارو اور تو مصائب تمام ہو جائیں گے اور گریہ کرتے رہیے گا۔ ہاں عزادارو، میں نے روایت پڑھی ہے کہ جب شہزادے پہ رویا کرو، علامہ شستری کہتے ہیں، علامہ شستری جب مصائب پڑھتے تھے اور شہزادہ علی اصغر کے مصائب پڑھتے تھے، مجالس الحسینیہ کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ علامہ شہزادہ علی اصغر کے مصائب پڑھ رہے تھے اور مومنین گریہ فرما رہے تھے، مومنین رو رہے تھے۔ علامہ نے کہا کہ شہزادے کے مصائب ہو رہے ہیں، گھٹ کے نہیں رونا ہے۔ علامہ نے پوچھا مومنین، عزادارو، دوران مصائب انہوں نے یہ جملہ کہا، عزادارو جب شہزادہ علی اصغر کے مصائب سنا کرو تو بس تصور یہ کیا کرو کہ ایک 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا بڑا ہوگا۔ بھئی یہ روایت پہنچ جائے تو عزادار کہتے تھے علامہ ننھا سا گلا، علامہ پھول سا گلا، علامہ معصوم سا گلا۔ علامہ نے فرمایا پہلے اس گلے پہ 3 بھال کا تیر لگا۔ میں جو روایت پڑھنا چاہتا ہوں عزادارو احساس کر لینا، سنیں گے۔ امام نے میدان کربلا میں امام حسین نے کوئی قبر نہیں بنائی ہے، صرف ایک قبر ہے جو امام حسین نے بنائی ہے اور وہ قبر ہے شہزادہ علی اصغر کی قبر۔
جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ یہ لفظ بدلوں عزادارو، ایک جملہ کہہ دوں، کربلا کا تنہا شہید علی اصغر ہے جسے 2 دفعہ دفن کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ بابا حسین نے دفن کیا ہے، ایک دفعہ بیمار بھائی نے دفن کیا ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ دونوں کے دفن کرنے میں فرق یہ تھا کہ جب بابا نے دفن کیا تھا تو اصغر کا سر جسم کے ساتھ تھا، اور جب بھائی نے دفن کیا ہے تو اصغر کا سر نو کے نیزہ پر۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ شہادت حسین کے بعد جب شہیدوں کے سر کاٹ لیے گئے، انہوں کے نیزہ پہ بلند کیے گئے، تو لعین نے کہا کہ حسین ایک بچے کو لے کر آئے تھے، جو اس کا سر لائے گا اسے انعامات سے نوازا جائے گا۔ نیزے والے آگے بڑھے، نیزہ لے کے جاتے تھے۔ عزادارو بس احساس کر لیجئے گا، خدا کے واسطے احساس کر لیجئے گا، نیزے والے جہاں زمین میں شک پاتے تھے وہی نیزہ مارتے تھے، جہاں زمین میں شک پاتے تھے وہی نیزہ مارتے تھے۔ صاحب امواج البقا لکھتے ہیں کہ ان نیزے والوں کو جس بی بی نے سب سے پہلے دیکھا اس بی بی کا نام ہے سکینہ۔ اللہ اکبر، قیامت گزر جائے گی۔ ان نیزے والوں کو جس بی بی نے سب سے پہلے دیکھا اس بی بی کا نام ہے سکینہ۔ اور جب نیزے والوں کو دیکھا تو شہزادی نے قیامت کا سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ اماں، انہوں نے سب کچھ تو لوٹ لیا ہے، اب کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ جیسے ہی رباب نے دیکھا کلیجہ تھاما، آواز دی زینب میرے بچے کی خواہ۔ آپ کی آوازیں بلند آئے، آپ کی آوازوں پر رحم و کرم برسائے۔ زینب میرے بچے کی خیر، میرے جسم ساتھ دے یا نہ دے میں مسائل پڑھتا رہوں گا، زینب میرے بچے کی خیر۔ اور جب شہزادی زینب نے یہ منظر دیکھا تو مقتل کا رخ کیا اور کہا بھائی حسین، کیا 6 مہینے کے بچوں کے بھی گلے کاٹے جاتے ہیں؟ دو جملے سن لیجئے، احساس کرتے جائیے، روتے جائیے گا۔ عزادارو، علامہ کا سوال پڑھنے جا رہا ہوں، جب جب یہ سوال یاد آئے گا تب تب آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ سنیں گے عزادارو، 3 بیویاں یہ منظر دیکھ رہی ہیں، جناب سکینہ، جناب رباب، جناب زینب، 3 بیویاں یہ منظر دیکھ رہی ہیں اور تینوں کی کیفیت الگ ہے۔ صاحب امواج البقا لکھتا ہے کہ جب نیزہ زمین میں جاتا ہے تو سکینہ اپنی نگاہیں نیزے پہ جما لیتی ہے، یہ سوچ کے کہ یہ ڈھونڈ کیا رہے ہیں۔ رباب کا نیزہ تھام لیتی ہے، زینب مقتل کا رخ کرتی ہے۔ اب جو لعین نے نیزہ مارا، نیزہ اصغر کے گلے پہ لگا، نیزہ باہر آیا، سکینہ نے بھائی کا لاشا دیکھا، طرف گئی اماں میرا بھائیا۔ اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ بس 1 منٹ اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ سنیں گے عزادارو، اب میں جو روایت پڑھنا چاہتا ہوں، بس بہت محنت کی ہے، بس احساس کرتے جائیے گا۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ لعین نے نیزے کی انیس سے اصغر کے لاشے کو نکالا، زمین کربلا پہ لٹایا۔ اب علامہ کا سوال تھا، مومنوں، عزادارو، یاد کرو ایک 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا بڑا ہوگا؟ تو کہتے تھے علامہ ننھا سا گلا۔ اگر یہ سوال پہنچ گیا تو مصیبت ہے جناب علی اصغر سمجھ میں آ جائے گی، اور جب جب سوال یاد آئے گا تب تب رونا آئے گا۔ علامہ کہتے تھے عزادارو، اب مجھے ایمان سے بتاؤ، جس کا پھول سا گلا ہو، جس کا ننھا سا گلا ہو، اس کے گلے پہ 2 وار ہوئے ہیں، پہلے 3 بھال کا تیر لگا ہے، پھر نیزے کی انی لگی ہے، پھر علامہ نے سوال کیا۔ علامہ نے سوال کرتے ہیں کہ عزادارو، اب تصور کرو کہ جس کے گلے پہ 2 وار ہو چکے ہوں، اس کے گلے میں کاٹنے کے لیے بچا کیا ہوگا؟ پڑھ رہا ہوں اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ لعین نے اصغر کو نیزے سے نکالا، زمین کربلا پہ رکھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ دستار سے خنجر نکالا، اصغر کے گلے پہ خنجر رکھا ہی تھا کہ سر و تل میں جدائی ہوئی، اصغر کا سر لو کے نیزہ پر۔ ماں نے منظر دیکھا، تڑپ گئی، اے میرے والی و وارث، میرے شہزادے کا
اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ جھولے کے ساتھ بیٹا ہر میرے ہاتھ جل گئے ہیں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ جھولے کے ساتھ بیٹا ہر میرے ہاتھ